میں پوری پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ آج صرف یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری ذاتی جیت ہے، آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے کیونکہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے۔ جس بات کی ہمیں امید تھی، جس بات کا ہمیں اندازہ تھا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو وہاں پر یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے۔ یہ ایک انتقام پہ مبنی کیس تھا، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا، اور آپ کے سامنے آج میرٹ پہ دونوں خان صاحب کو اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی ہے۔ یہی بیل اچھا ہوتا کہ انہیں سیشنز کورٹ سے مل جاتی، اچھا ہوتا کہ یہی بیل انہیں ہائی کورٹ میں مل جاتی، مگر بہت ہی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے انہیں یہ بیل گرانٹ کی ہے۔ اور میں ایک اور چیز کہتی چلوں، صرف بیل نہیں گرانٹ کی، اگر آپ کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے، بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہے لگا رہے تھے، کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں، محترم جج صاحبان ہیں، ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جسے کہتے ہیں بیولڈرمنٹ، وہ پریشان تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لا کا، قانون کا طالب علم، ایک بالکل بہت ہی اعلیٰ درجے کے وکیل اس طرح کا مضحکہ خیز کیس کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے، خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حقدار تھے اس کے۔ افسوس صرف اس کا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے، وہ بالکل بے قصور تھے، اور ایک بے قصور آدمی نے 4 مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ 4 مہینے گزارے ہیں، جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا، کتنی مشکل سے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر، میں، میری والدہ، میری بہن، روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے، وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی۔ جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا، کن مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے۔ آج ہم اس ملک میں رول آف لا، آئین کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آف لا قائم نہیں ہوتا، جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی، ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا، کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر جلسے جلوس کا کسی نے پوچھا، مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جو امیدوار ہیں، جو حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی ان کو دیے نہیں جا رہے۔ اگر مل جائیں تو جب وہ سبمٹ کرنے جائیں تو یا RO صاحب دفتر میں نہیں ہے، دفتر کو تالے لگے ہیں، یا ان کو اندر تک جانے نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میرے والد کے سیکرٹری وہ گئے تھے ان کے کاغذ لینے، نامینیشن پیپرز، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، MPO آرڈر کے نیچے بند کر لیا گیا، کاغذ چھین لیے گئے۔ آج ہم لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ میں گئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہ کاغذ درج کرنے دیے جائیں، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر امیدوار کو یہ حق ملے گا۔ بہت شکریہ، آپ سب کو بہت بہت مبارک، پاکستان کو مبارک، پاکستان زندہ باد۔ جیسے کہ آپ نے سب نے دیکھا اور سنا، تقریباً 4 گھنٹے کی سماعت کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج ضمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج آبزرو کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا
تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، نہ رولز کے مطابق، نہ فارن آفس کے مطابق، نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق۔ دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فارن پاور بتائیں، وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی، جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا عمران خان صاحب نے، یہ تقریباً بات 10 سے 12 دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے 15 اگست سے، اور 15 اگست سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے، اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی ضمانت خارج کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے بھی یہ ضمانت خارج کی۔ اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا، فردر انکوائری بھی پائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسے ہی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی۔ عمران خان از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا، اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد، سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے، ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا جیسے اس میں بیل، اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں، ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے۔ میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں، جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ۔ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فارن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے، کامیاب نہیں ہوئی، 3 FIRs دیں، کامیاب نہیں ہوئی۔ سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے، دہشت گردی کے، قتل کے، سیڈیشن کے، میوٹنی کے، تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا۔ مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا، جو کہ آرمڈ فورسز کی پروسیکیوشن کے لیے، بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے۔ بہت کیئرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراً مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر فارملی US ایمبیسی کو پاکستان میں اور US کو ان US سوئل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے، ایک پروٹیسٹ لانچ کیا جاتا ہے، اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں۔ سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے۔ اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا۔ ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیہاف پر، اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا، اور نو آفینس از میڈ آؤٹ۔ سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا